کہ اگر اللہ ایک ہی ہے، اللہ کا دین ایک ہی ہے، تو پھر انبیاء کی شریعتیں مختلف کیوں ہے؟ پہلے ایک چیز کی اجازت تھی اور اب نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا، آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح باقی انبیاء کرام کے کافی سارے احکامات ہیں جو اس زمانے میں تھے اور اس زمانے میں منسوخ ہو گئے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگر بہن بھائی کا نکاح نہ ہو تو اور کیا متبادل صورت تھی؟ دوسرے کوئی متبادل صورت تو نہیں تھی نا۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ حکم تھا، آج کے زمانے کے اعتبار سے منسوخ ہو۔ پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، آج سجدہ تعظیمی جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، حرام ہو گیا۔ پھر جس طریقے سے قوم رہی ہے اللہ نے نبی ویسے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بدماشیاں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو احکامات بھی سخت دے دیے، نبی بھی سخت اور ان کے احکامات بھی سخت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ نرم دل تھے، اللہ نے نبی اور احکامات بھی نرم دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے قیامت تک باقی رہنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے احکامات بھی ایسے دیے جو قیامت تک چل سکے۔ جو کہتے ہیں نا ہمارے آج کل کے دانشور کہ ہم شریعت کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ پتھر کے دور کی باتیں ہیں، یہ کفر ہے۔ یہ آپ جو ہمیں قصے سنا رہے ہیں نا، یہ پتھر کی دور کی باتیں ہیں۔ آج زمانہ ترقی کر گیا ہے، آج یہ حکم نہیں چلے گا، ایسی بات کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کو قیامت تک کے لیے تسلیم نہیں کرتا۔ اگر آپ کی بات کا مطلب یہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے لیے کوئی نیا نبی آ جائے نا جو حکم تبدیل کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، یہ اخیر میں آئی ہے۔ دنیا کا ایک دور وہ تھا جب دنیا کا بچپن تھا، جیسے آدم علیہ السلام وغیرہ کا۔ پھر ایک دور وہ آیا جو اس عالم کے جوانی کا دور تھا، اس وقت کے احکامات بھی مختلف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے؟ آخری دور میں۔ یہ دنیا کے بڑھاپے کا دور ہے، اس لیے یہ امت بزرگوں والی جماعت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کام چل رہا ہے، اس میں بچے بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں جوان بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بابا بھی ہے جو مشورے دیتا ہے، لاٹھی ہاتھ میں لیا ہوا ہے، مشورے دیتا ہے یہ ایسا کرو، یہ ایسا کرو۔ حالانکہ خود کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دوسروں کو مشورے دے رہے، یا مشورے نہیں دے رہے تو آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اس نے بھی چھوٹا سا ایک پتھر اٹھا کے ادھر پھینک دیا۔ جب کام ختم ہوتا ہے تو وہ آ کر پہلے اس بزرگ اور بوڑھے سے کہتے ہیں ماشاءاللہ آج آپ نے بڑا کام کیا، آج آپ نے بڑا کام کیا۔ حالانکہ اس نے کیا کام کیا؟ کام تو جوانوں نے کیا ہے، لیکن جوانوں کو اتنی داد نہیں ملتی جو داد بچوں کو ملتی ہے اور جو داد بوڑھوں کو ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھا بوڑھا ہے، وہ اگر تھوڑا سا بھی کام کرے نا تو اس کا کام آپ اس کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں۔ بھائی اس عمر میں آ تو گئے نا، اس عمر میں تشریف تو لے آئے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے کام بڑا کیا۔ تو اسی طرح گزشتہ امتوں کے بنسبت جب ہم اس امت کا اندازہ لگاتے ہیں نا، یہاں اس امت کا کوئی شخص اگر ایک عمل بھی کرے گا نا تو اس کا بدلہ کم از کم 10 اعمال کے برابر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں والی امت ہے، یہ آخری دور والی ہے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم ایک ایسے دور میں ہو کہ اگر تم 10 حصے دین پر عمل کرو، 9 حصے دین پر عمل کرو، یعنی 90% دین پر عمل کرو اور 10% چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں اللہ کا نبی موجود ہے، تم میں گناہ کے وہ داعیے اور وہ اسباب نہیں ہے، تمہارے لیے دین پہ چلنا آسان ہے۔ لیکن آخر میں جو امت کے آخری افراد آئے گا، آخری زمانہ جو آئے گا، اگر وہ 10% پر بھی عمل کر لیں گے اور 90% چھوڑ دیں گے تو بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دور میں تو سیدھے سادے لوگ تھے، گناہوں کے اور گمراہی کے اتنے اسباب نہیں تھے جتنے کہ آج ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ بھی اسی حساب سے کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نسخ کا معاملات ہے، اب گزشتہ انبیاء کرام آ گئے، ان کا دین تھا، ہم نے انکار نہیں کیا۔ ملحد کہتے تم سچے انبیاء کا انکار کرتے ہو، ہم نے انکار تو نہیں کیا، ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اسلام کے لیے شرط یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ اگر مسلمان کہے کہ میں باقی تمام انبیاء کو مانتا ہوں
لیکن اس فلاں نبی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی ایک نبی جس کی نبوت ثابت ہے وہ اس کا انکار کرے وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے۔ ہاں ہم ان کے شریعت پہ عمل نہیں کر رہے، اور ان کے شریعت پہ کیوں عمل نہیں کر رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد ان کے جو احکامات منسوخ ہونے تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ ہم چلیں گے اس کے اوپر، مانتے ہم سب کو ہے۔ کافی پرانی بات ہے، میں نیا اس مسجد میں آیا تھا، 26-27 سال پہلے کی بات۔ تو میں سبزی لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ ملے۔ مولوی صاحب آپ کے بیانات سنتا ہوں، میری خواہش تھی کہ کبھی آپ سے بات کروں۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ کافی لمبی گفتگو ہے لیکن میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ 4 اماموں میں سے کس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں چاروں کو مانتا ہوں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ چاروں کو مانیں۔ میں نے کہا آپ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کتنوں کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سب کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا تو 1.25 لاکھ کو مان سکتا ہے، میں 4 کو نہیں مان سکتا۔ ماننا اور چیز ہے، فالو کرنا اور چیز ہے۔ ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں لیکن فالو اپنے امام کو کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس یہ شوافع حضرات آتے ہیں، وہ اپنے ترتیب سے وہ کیا کرتے ہیں، ادھر آ کے مسجد میں نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد اگلی نماز بھی پڑھ لی، جا کے اوپر سو گئے۔ یہاں نماز کھڑی ہے، وہ اوپر سو رہے ہیں۔ ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کے ہاں سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ پہ اعتراض تو نہیں کرتے۔ جو اعتراض کرتے یہ کم علمی والی دلیل ہے۔ بھائی فقہا کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ ہم کون ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو غلط کہیں؟ میں جب ملائیشیا گیا ہوا تھا تو فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اکثر میں پڑھاتا تھا۔ اب ان کی نماز پڑھانے کی ترتیب اور تھی، میری نماز پڑھنے کی ترتیب اور تھی۔ میں اپنے طریقے سے پڑھتا تھا، وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، میں آہستہ پڑھتا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، میں نہیں دیتا تھا، میں ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا۔ آپ یقین کریں 26 دن میں نے گزارے، ایسا ہوا میں باہر کی مسجدوں میں، جیسے ہم کہیں سفر میں ہے نا، وہاں نماز کا وقت ہوا، میں نے وہاں بھی نمازیں پڑھائی ہے، لیکن مجھ پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو۔ اور ادھر ہمارے پاکستان میں اگر کسی نے کچھ کر لیا نا قیامت آ جاتی ہے۔ سارا دن مولوی اس بات پر لڑتے ہیں۔ اور یہ جو رمضان میں پروگرام ہوتا ہے یہ ساری ڈرامہ بازی ہے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے سارے مولویوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ ایک اچھا مسئلے بھی سارے ایسے جو اختلاف والے ہوں، ایک اختلافی مسئلہ بیچ میں پھینک دیا، مولوی مرغوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ عوام پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے اگر لوگوں کو دین سکھانا ہے تو کیا مسجد کا مولوی نہیں ہے جس سے آپ اپنا مسئلہ پوچھ سکے؟ کیا ضرورت ہے تمہیں وہاں بیٹھنے کی اور کال وصول کرنے کی؟ یہ پوری ایک سازش ہے تاکہ یہ مولوی لڑتے رہے اور ہر مولوی اپنے مسلک کی دفاع میں لگا ہوا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے دیوبندی ہے، اگر آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے تو دیوبندی مولوی کہہ دے جی ہمارے مسلک کے مطابق یہ مسئلہ ہے، پھر اگلے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے اختلاف کا حق ہے۔ بریلوی مولوی کہہ دے ہمارے ہاں ایسا ہے، اہل حدیث مولوی کہہ دے ہمارے ہاں ایسا ہے، مسئلہ پتہ چل گیا نا سب کو۔ نہیں جی میں تو آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ سب کو یہ لگا ہوا ہے کہ میں اپنے علمی لیول کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میڈیا ہے نا، میں بہت بڑا مجاہد ہوں اپنے مسلک کا۔ ان مسلکوں کے اختلاف نے امت کو تباہی پر ڈال دیا۔ یہ تو ہمارا بھی ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بڑوں نے اکابر نے ہم سے یہی کہا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسرے کا مسلک چھیڑو مت، اپنا مسلک بیان کرو، دوسرے کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ عوام ان چیزوں سے کنفیوز ہو جاتی ہے، اور جب عوام کنفیوز ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں محمد شیخ جیسے لوگ، غامدی جیسے لوگ اور انجینئر علی مرزا جیسے لوگ، اور پھر جب آتے ہیں تو پھر مولویوں کو ہوش آ جاتا ہے کہ جی اب تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اب تو یہ فتنے پیدا کرنے والے ہی تم ہو، تم ہی ممبروں سے ایک دوسرے کو پر کفر کے فتوے لگاتے رہے، ایک دوسرے کے مسلک کو چھیڑتے رہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے مجھے صاف بتایا، کہا مولوی صاحب صرف روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ان مولویوں کی روزی روٹی ہی اسی اختلافی باتوں پر لگی ہوئی ہے، اگر انہوں نے یہ اختلافی باتیں کرنا چھوڑ دیے، ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑ دیا تو ان کی روزی روٹی کا سوال ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس میں ہم اختلافی مسائل کو، فقہی مسائل کو اجاگر کریں، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اسلام کے اوپر ملحد آ رہا ہے، منکر حدیث آ رہا ہے، قادیانی آ رہا ہے۔ یقین کرو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں ہمارے آپس کے اختلافات سے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن مولوی بیچارہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہے، اس کو باہر کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارا کیا مذاق بن رہا ہے اور لوگ ہمارے اس چیز سے کتنا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔